سورہ انعام آیت نمبر 56، 57 اور 58۔ ترجمہ: تم کہہ دو کہ مجھے ان کی پرستش سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو کہ میں تمہاری ہو و ہوس کی پیروی نہیں کرتا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ تم کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح اور روشن دلیل رکھتا ہوں اور تم نے اس کی تکذیب کی ہے اور اسے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ چیز کہ جس کے بارے میں تمہیں زیادہ جلدی ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حکم اور فرمان جاری کرنا صرف خدا ہی کے اختیار میں ہے، جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے اور وہ حق کو باطل سے بہترین طریقے پر جدا کرنے والا ہے۔ تم کہہ دو کہ اگر وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں جلدی ہے میرے پاس ہوتی اور میں تمہاری درخواست پر عمل کرتا تو عذاب الہی تم پر نازل ہو جاتا اور میرا اور تمہارا کام انجام کو پہنچ جاتا، اور خدا ظالموں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہے۔ تفسیر: بجا اصرار اور ہٹ دھرمی۔ ان آیات میں روئے سخن اسی طرح ہٹ دھرم مشرکین اور بت پرستوں کی طرف ہے جیسا کہ سورہ کی زیادہ تر آیات اسی بحث کے گرد گھومتی ہیں۔ ان آیات کا لب و لہجہ کچھ اس طرح کا ہے کہ جیسا کہ انہوں نے پیغمبر کو دعوت دی تھی کہ پیغمبر ان کے دین کی طرف جھک جائے، لہٰذا پیغمبر کو حکم ہوتا ہے کہ وہ انہیں صراط کے ساتھ کہہ دے کہ مجھے ان کی پرستش سے منع کیا گیا ہے جن کی تم خدا کے علاوہ پرستش کرتے ہو۔ لفظ نہیتو ممنون قرار دیا گیا ہوں جو فعل ماضی مجہول کی صورت میں لایا گیا ہے۔ اس طرف اشارہ ہے کہ بتوں کی پرستش کا ممنوع ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ اس کے بعد کہہ دو اے پیغمبر کہ میں تمہاری ہو و ہوس کی پیروی نہیں کرتا۔ اس جملے کے ذریعے ان کے مطالبے کا واضح جواب دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ بت پرستی کوئی منطقی دلیل نہیں رکھتی اور ہرگز عقل و خرد سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ عقل اچھی طرح سمجھتی ہے کہ انسان جمود سے اشرف ہے۔ تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ انسان دوسری مخلوق کے سامنے، یہاں تک کہ ایک پست تر مخلوق کے سامنے سر تعظیم جھکائے؟ اس کے علاوہ زیادہ تر بت خود انسان کے گھڑے اور بنے ہوئے ہوتے تھے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ چیز جو خود انسان کی مخلوق ہو اس کی معبود اور اس کی حلال مشکلات ہو جائے؟ اس بنا پر بت پرستی کا سرچشمہ اندھی تقلید، خرافات اور ہو و ہوس کی پیروی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آخر میں مزید تاکید کے لیے ارشاد ہوتا ہے: اگر میں ایسا کام کروں تو یقیناً گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہوں گا۔ بعد والی آیت میں انہیں ایک اور جواب دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح اور روشن دلیل رکھتا ہوں، اگرچہ تم نے اسے قبول نہیں کیا اور اس کی تکذیب کی۔ بینات اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح سے جدائی ڈال دے کہ ان میں کسی طرح سے دوبارہ اتصال اور باہمی تعلق نہ ہو سکے۔ اس کے بعد روشن اور واضح دلیل کو بھی کہا جانے لگا کیونکہ وہ حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی ہے۔ فقہی اصطلاح میں اگرچہ بینات دو عادل افراد کی گواہی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کا لغوی معنی کامل طور پر وسیع ہے اور دو عادلوں کی گواہی اس کا ایک مصداق ہے۔ اور اگر معجزات کو بینات کہا جاتا ہے تو وہ بھی اس بنا پر ہے کہ وہ حق کو باطل سے جدا کرتے ہیں، اور اگر آیات و احکام الہی کو بینات کہتے ہیں تو وہ بھی اس وسیع مفہوم کے ایک مصداق کے طور پر ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ آیت میں بھی پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس بات کا سہارا لیں کہ خدا پرستی کی راہ میں اور بتوں سے جنگ میں میرا مدارک کامل طور سے روشن اور اشکار ہے، اور تمہارا انکار اور تکذیب اس کی اہمیت میں کوئی کمی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ان کی بہانہ سازیوں میں سے ایک اور بہانہ جوئی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو وہ عذاب کی جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو اسے جلدی لے آؤ۔ پیغمبر ان کے جواب میں کہتے ہیں: وہ چیز کہ جس کے بارے میں تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمام کام اور تمام احکام سب کے سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اور بعد میں تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: وہی ہے کہ جو حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، اور وہ حق کو باطل سے سب سے بہتر طور پر جدا کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ حق کو باطل سے وہی اچھی طرح جدا کر سکتا ہے جس کا علم سب سے زیادہ ہو اور اس کے لیے حق و باطل کی شناخت کامل طور سے روشن ہو۔ اس کے علاوہ وہ اپنے علم و دانش کو روبہ عمل لانے کے لیے کافی قدرت بھی رکھتا ہو، اور یہ دونوں صفات علم و قدرت نامحدود اور بے پایوں طور پر صرف خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہے، لہٰذا وہی حق کو باطل سے بہتر طور پر جدا کرنے والا ہے۔ بعد والی آیت میں پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ اس ہٹ دھرم اور نادان
گروہ کی جانب سے عذاب اور سزا کے مطالبے پر انہیں کہہ دو کہ وہ چیز جس کی جلدی ہو جانے کا مطالبہ تم سے کرتے ہیں اگر وہ میرے قبضہ اختیار میں ہوتی اور میں تمہاری درخواست پر عمل کر دیتا تو میرا اور تمہارے کام ختم ہو گیا ہوتا، لیکن اس غرض سے کہ کہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ اس کی سزا کو بھلا دیا گیا ہے۔ آخر میں قرآن مزید کہتا ہے، خدا تعالیٰ ستمگروں اور ظالموں کو سب سے بہتر طور پر پہچانتا ہے اور موقع پر انہیں سزا دے گا۔ چند اہم نکات۔ نمبر 1، قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی گزشتہ قومیں اپنی انبیاء سے یہی درخواست کرتی رہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس عذاب کو جس کے ہمارے اوپر نازل ہونے کی توقع رکھتے ہو ہماری طرف کیوں نہیں بھیجتے۔ قوم نوح نے بھی ان سے یہی درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ اے نوح، تم ہم سے اتنی باتیں کیوں کرتے ہو اور ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ اگر تم سچ کہتے ہو تو وہ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے ہو اسے جلدی سے لے آؤ۔ سورہ ہود آیت نمبر 32۔ ایسا ہی تقاضا قوم صالح نے بھی ان سے کیا تھا۔ قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر ہود سے ایسا ہی تقاضا کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ درخواست پیغمبر اسلام سے بارہا کی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے مگر اس وقت جب تم چند کاموں میں سے کوئی ایک انجام نہ دو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم آسمانی پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر کر ہم پر پھینکو۔ یہ نامعقول تقاضے یا تو استہزاء اور تمسخر کے طور پر ہوتے تھے اور یا سچ مچ طلب اعجاز کے لیے، اور دونوں صورتوں میں یہ ایک احمقانہ فعل تھا کیونکہ دوسری صورت میں ان کی نابودی کا سبب ہوتا، لہٰذا معجزے سے استفادے کا محل ہی باقی نہ رہتا، اور پہلی صورت میں بھی ان واضح دلائل اور نشانیوں کے ہوتے ہوئے کہ جو تمام پیغمبر اپنے ساتھ رکھتے تھے، جن سے ہر دیکھنے والے کی نگاہ میں کم از کم ان کی صداقت کا احتمال تو پیدا ہو جاتا تھا، تو ایسے احتمال کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی نابودی کا تقاضا کرے یا اس سے مذاق کرے؟ لیکن تعصب ہٹ درمی ایک ایسی عظیم بلا ہے جو ہر قسم کی فکر و منطق کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ان حکم الی اللہ کا جملہ ایک واضح معنی رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے فرامین اور احکام، خواہ وہ عالم افرانش و تکوین سے متعلق ہوں یا عالم احکام دینی و تشریع سے تعلق رکھتے ہوں، سب کے سب خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اس بنا پر اگر کوئی پیغمبر ان کاموں میں سے کسی کام کو کر کے دکھاتا ہے تو وہ بھی اس کے فرمان سے کرتا ہے۔ مثلاً اگر حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کے اذن سے ہے۔ اس طرح ہر وہ منصب جو کسی کو سپرد ہوا ہے، خواہ وہ رہبری الہی ہو یا قضاوت حکمرانی، پروردگار کی طرف سے ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے واضح اور روشن جملے سے پوری تاریخ میں بارہا غلط استفادہ کیا گیا ہے۔ کبھی خوارج نے جنگ صفین میں حاکمین کے تعین کے مسئلے پر اعتراض کرتے ہوئے کہ جو خود ان کے اور ان جیسے لوگوں کے تقاضے پر صورت پذیر ہوا تھا، اس جملے کا سہارا لیا اور حضرت علی کے ارشاد کے مطابق وہ ایک کلمہ حق کو ایک باطل معنی میں استعمال کرتے رہے، اور رفتہ رفتہ جملہ لا حکم الا اللہ ان کا اشعار ہو گیا۔ وہ اس قدر نادان اور احمق تھے کہ خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص خدا کے فرمان اور دستور اسلام کے مطابق بھی کسی موضوع میں حاکم مقرر ہو جائے تو وہ ان الحکم الی اللہ کا مخالف ہے، حالانکہ وہ قرآن کو زیادہ پڑھتے تھے لیکن اسے بہت کم سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن تو اسلامی خاندانی جھگڑوں کے سلسلے میں بھی عورت اور مرد کی طرف سے حاکم کے انتخاب کی تصریح کرتا ہے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے، جیسا کہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا، کہ اس جملے کو مسلک جبر کی ایک دلیل قرار دیا ہے، کیونکہ جب ہم یہ قبول کر لیں کہ یہاں افرانش کے تمام فرمان خدا کے ہاتھ میں ہیں تو پھر تو کوئی اختیار کسی کے لیے باقی ہی نہیں رہتا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ بندوں کے ارادے کی آزادی اور ان کا مختار ہونا بھی پروردگار کے فرمان سے ہے۔ یہ خدا ہی تو ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مختار اور آزاد ہوں، تاکہ ان کے مختار اور آزاد ہونے کی حالت میں ان کے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالے اور ان کی تربیت ہو۔ نمبر 3، یکس لغت میں قطع کرنا اور کسی چیز کے توڑنے کے معنی میں آیا ہے، اور جو زیر نظر آیت میں ہے، یکس الحق، خدا حق کو توڑتا ہے، یعنی مکمل طور پر اسے باطل سے جدا و الگ کر دیتا ہے، تو اس بنا پر بعد والا جملہ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہ بہترین طور پر جدا کرنے والا ہے، اس امر کی تاکید شمار ہوگا۔ اور اس بات پر بھی توجہ رکھنی چاہیے کہ یکسو کس سے نہیں ہے جس کا معنی سرگزشت اور داستان بیان کرنا ہے، جیسے کہ بعض مفسرین نے خیال کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔